Barrister Gaur Saab, kindly. جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج اسمبلی جس پرپس کے لیے سارا ریزولوشن موو ہو گیا اور جس میں یہ کہا گیا کہ ہم پیمز کا جو واقعہ ہے اس پہ بحث کریں، یہ بڑا سیریس واقعہ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سیاست نیوز پی کے. سانحہ پمز جن کے معصوم بچے جان کی بازی ہار گئے، حکومت ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر کا بڑا مطالبہ. آئیں بیرسٹر گوہر کا یہ اہم بیان سنتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. ہمارے معصوم بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک بڑا سیریس واقعہ ہے جس میں نہ صرف یہ ضروری ہے کہ اس کی امپارشل انکوائری ہو، لیکن اس کو زیادہ اس کا دیکھے جائے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بڑے ایسے قسم کے واقعہ ہو جائے. لیکن اگر ہم دونوں سائڈوں پر مل کر کی کوشش کریں تو ہاں یہ ہم ممکن کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری واقعہ ہو، آئندہ کبھی ایسا واقعہ نہ ہو کہ اس میں سے بچوں کے ایسے ارسن کے واقعات پیش آ جائے، اسپیشلی ہاسپٹل میں. جناب اسپیکر، اس پہ ایس او پی پہ عمل نہیں ہوا، ریگولیشن سارے وائلیٹ ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب کراچی میں گل پلازا میں آتش زدگی ہوئی، اس میں بڑے سارے خاندانوں کے بزنس تباہ ہو گئے، لوگ ان کی اموات ہوئیں. اس پہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، اس کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ناٹ اے سنگل رول ریگولیشن ایسا تھا جس پہ وہاں عمل درآمد ہوا تھا. ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر جناب اسپیکر نہ صرف یہ کہ ان بچوں کو وہاں اکیلا چھوڑا گیا، لیکن وہاں ڈاکٹر موجود نہیں، نرسز موجود نہیں، ڈورز انہوں نے لاک کیے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ وہاں ایک الارم نہیں ہے کہ اگر آگ لگنے کی صورت میں آپ ان کو الارم ہو جو لوگوں کو الرٹ کر سکے، وقت پہ آ جائے. باقی سارے باتیں ہوئی جناب اسپیکر، میں ان سے متفق ہوں، لیکن یہ میں بھی کہوں گا کہ وہ خاندان جن کے بچے ضائع ہوئے ہیں ان کو کائنڈلی کمپنسیٹ بھی کرے. ہم نے ہمیشہ سے ایسا کیا ہوا ہے. حکومتیں ہوتی اس پرپس کے لیے کہ اگر ایسی واقعہ ہو جائے تو وہ فراخ دلی کے ساتھ ان کو کمپنسیٹ کرے، اور ان کے لیے جو کمیٹی بنے وہ کمیٹی پہلے یہ کارروائی کرے کہ نہ صرف یہ جناب اسپیکر کہ وہ انکوائری کرے. پہلے بڑی ساری انکوائری اس قسم کی ہوئی ہیں. 2005 میں جو ارتھکویک آیا جناب اسپیکر، باقی علاقے تو پاکستان کے جو افیکٹ ہوئے تھے بڈگرام وغیرہ کی طرف، وہ تو کیا ایون مارگلا ٹاور جو یہاں آپ کے سامنے گرا ہے اس کے لوگ آج تک کمپنسیشن سے محروم ہیں. آج تک ان کو اپنے اپارٹمنٹ 21 سال بعد نہیں مل سکے. جناب اسپیکر، کائنڈلی میں یہ کہوں گا کہ یہ ہاؤس یہ بھی ریکمنڈ کرے کہ نہ صرف یہ کہ وہ امپارشل انکوائری ہو، ہائی لیول کی انکوائری ہو، بلکہ اس کی رپورٹ کو آپ پبلک کرے جناب اسپیکر، اس پہ عمل درآمد کرائیں اور میک شور کرے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہو. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. مجھے آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پمز اسپتال میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور جس طرح ان بچوں کی شہادتیں ہوئی ہے، تو پاکستان کا ہر شہری سوگوار ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کی مائیں خاص کر ان کی والدین کس کرب سے گزریں گے. مجھے اس پہ بھی افسوس ہے کہ یہ اسپتال پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد کی دل میں بنایا گیا ہاسپٹل ہے. اگر اسلام آباد کا یہ حال ہے اسپتال کا تو باقی اللہ حافظ. جناب اسپیکر، ابھی یہاں روایتی روٹین ڈسکشن ہو رہی ہے. کیا خدا نخواستہ ہم اپنے دیکھیں، ہمارے بال بچے ہیں یا ان منسٹر صاحبان کی یا ایم این اے صاحبان کی، اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو ان کی کیا احساس ہوتا. آج ہم تقریر کر رہے ہیں، صرف پالیٹکس کے لیے کر رہے ہیں کہ میں اس کو لیٹ ڈاؤن کروں. میں جو بات کرتا ہوں میں دل سے کر رہا ہوں. مجھے تکلیف ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ بچے اور ان کی والدین کس کرب سے گزریں گے. اور یہاں ایک روٹین قسم کی، مجھے انہوں نے کہا ایک ڈپٹی کمشنر کی نیچے ایک ایڈیشنل کمشنر کی نیچے ایک کمیٹی بنائی گئی اور وہ انکوائری کرے گا. یہ مذاق کے مذاق. جناب اسپیکر، اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس سانحے پہ یہ کہتے ہیں کہ صرف استفادے
ہیلتھ منسٹر کے پاس تو کوئی اخلاق کی جواز نہیں ہے کہ وزیر اس پوزیشن پر آئے، لیکن یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی۔ اس کے بعد کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے تحت جو ایک اس کیبنٹ کو اور اس پرائم منسٹر کو کس اخلاقی جواز پہ یہ حکومت کریں گے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے کہ یہ شہباز شریف جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ پنجاب میں اس نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی، اور شہباز سپیڈ، یہ شہباز سپیڈ ہے۔ ہمیں تو یہاں اس نے جو اسلام آباد کا حلیہ کر دیا ہے کہ اسپتال جہاں بنیادی سہولت ہر شہری کا حق ہے، پاکستان کے ہر صوبے ہر کونے میں ہر شہری کا حق ہے، لیکن اسلام آباد میں جتنا بڑا سانحہ ہوا اس پہ صرف لپازی ہو رہی ہے، اس پہ صرف جو ہے نا لفظی بیان بازی جاری ہے، اور ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا کے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے۔ سب سے پہلے تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ شہباز شریف خود آ جاتا ہے ادھر اور وہ قوم کو اعتماد میں لیتا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کیبنٹ کے پاس کوئی اخلاق جواز نہیں ہے کہ وہ حکومت میں رہے، اس کو پوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے۔ یہ پوری کیبنٹ کے پاس جو ہے اخلاق، یعنی اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ اور یہ پیمز اسپتال کا تو اتنی تعریف کر رہے تھے یہاں جو ہے کہ جی ہمارے سب فیسلٹی ہیں، عمران خان کو جو ہے نا پیمز اسپتال میں شفٹ کرے کیونکہ یہاں سب کچھ ہے۔ ابھی دیکھ لیا، ابھی یہ سپریم کورٹ میں کیا کہیں گے کہ یہ اسپتال جو کہ نومولود بچے جس طرح جو ہے نا اس کی شہادتیں ہوئی ہیں، جس طرح ان کی بے توقیری ہوئی ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ کوئی ایک ملازم بھی نہیں تھا، کوئی اویلیبل بھی نہیں تھا، یہ کس قسم کا انتظامیہ تھا؟ اس کے خلاف تو قانون کے مطابق باقاعدہ پرچہ درج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے میں آج مطالبہ کرتا ہوں، انہوں نے تو پارلیمانی کمیٹی کی بات کی ہے کہ ایک وسیع کمیٹی بنائی جائے جس کے پاس اختیار ہو اور اس کی انویسٹیگیشن کرے، اور جو رسپانسبل ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے۔ لیکن میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فارم 47 کی حکومت جو کہ ان کو خود پتا ہے کہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، اس نے ملک کا یہ حال کر دیا۔ صرف یہ نہیں، آپ بلوچستان میں دیکھیں کہ بلوچستان میں اس وقت جو ہے نا اس کی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے امن و امان کی جو صورتحال بن گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، ہر جگہ خون ہی خون ہے، لیکن حکمران مزے میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس وقت جو لاوا پک رہا ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری اور بدامنی اور لاقانونیت اور خاص کر جو بد انتظامی کی وجہ سے ہے، تو ان حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کا زیادہ در نہیں ہوگا۔ میں اس لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ اعلیٰ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہو، اور اس کی صحیح معنوں میں